بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد او میرے مالک، او میرے مالک، وہ عرش والے جل رہے ہیں تیرے سب سے نرالے. او میرے مالک، وہ عرش والے جل رہے ہیں تیرے سب سے نرالے. ہم غم
اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا انوار کا منارا پیارا نبی ہمارا ایمان کی روشنی سے دل میں کیا اجالا جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرالا بندوں کو جب بلایا خدا کے ایک در پر زخمی ہوا بدن بھی کھائی ہے چوٹ سر پر پیوندگی کا باتی باندھا امام سر پر بستر بھی ٹاٹ کا تھا کچا مکان بسیرا اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا انوار کا منارا پیارا نبی ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہنیت کی طرف موڑ لیتا ہے. تو سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں چیئرمین حاجی فیروز مودی صاحب سے مفتی عبدالعزیز صاحب جو محتمل مدرسہ دارالمتقین ہیں بسن باغیہ واڑی کے، میں چیئرمین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو گلپوشی کریں. اس کے بعد میں حاجی جناب محبوب وہ حاجی نداف سر کی گلپوشی اور شال پوشی کریں. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز دوستو بزرگوں، اسٹیج پر رونق افزا حضرات ذمہ داران شہر، عمائدین شہر، ذمہ داران مکاتب مکتب الفرقان، اسی طرح پردہ نشین خواتین، مجھے اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے دو چار کلمات مکتب کے تعلق سے عرض کرنا ہے. آج کا یہ اجلاس مبارکبادی کے قابل ہے کہ ہمارا یہ وقت اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا نسبت قرآن پر ہے. ہمارے یہاں پر آنے کی نسبت، جمع ہونے کی نسبت، بیٹھنے کی نسبت قرآن کی نسبت ہے. یہ مکتب کا جلسہ ہے اور مکتب کی تعلیم وہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. تو لہٰذا آج کا ہمارا یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ لگ گئی ہے، اور جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ لگ جاتی ہے
اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے. تو ہمارے اس بیٹھنے کی قدر بھی بڑھ گئی اس وقت کی، اس لیے کہ ہم مکتب کے اجلاس میں آئے ہیں. دوسری بات، یہ ہمارے قرآن سے محبت کی نشانی ہے، مکتب سے محبت کی نشانی ہے کہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں ذمہ داران جمع ہیں، ایک بڑی تعداد میں مسجد کے ساتھی جمع ہیں، ایک بڑی تعداد میں مستورات جمع ہیں. یہ بڑی محبت کی بات ہے، خوش آئین بات ہے کہ ماشاءاللہ مکتب کے عنوان پر، مکتب کے اجلاس کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے اس مکتب کے جلسے کو کامیاب بنایا جائے، طلبہ کی ہمت افزائی کی جائے، اور جس لائن سے مکتب کا جو تقاضا آئے اس کو پورا کیا جائے. ان عزائم کے ساتھ ماشاءاللہ یہاں پر آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، لہٰذا آپ سب جمع ہونے والے قابل مبارکباد ہیں. اس طور پر بھی قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اپنے ان ہونہار بچوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب بھیجا، مکتب سے جوڑا، قرآن کی تعلیم سے جوڑا، جو کہ بے حد ضروری ہے. دوستو، عزیز و بزرگوں، میں بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے کیا کیا عرض کروں، بس اتنا مختصر عرض کروں گا کہ مکتب کی تعلیم کو حالات کے مد نظر علماء اکرام نے فرض عین کہا ہے. فرض عین کا مطلب ہے ضروری، لازمی، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مدرسے میں داخل کر کے حافظ عالم بنانا فرض کفایہ ہے، اور مکتب میں داخل کر کے بنیادی تعلیم سکھانا یہ فرض عین ہے. تو علماء نے فرمایا کہ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے. ہمارے بچوں کے لیے مکتب کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی ایمان کی، عقائد کی، ان کے جو ہیں اخلاقیات کی فکر کر سکے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا ہے. یہ آخری راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم کم از کم صبح میں وقت نکال کر کے، شام میں وقت نکال کر کے اتنا ہی اہتمام سے بچوں کو مکتب بھیجے جتنا اہتمام سے اسکول بھیجتے ہیں. جتنا اہتمام سے اسکول بھیجتے ہیں، اس کے لیے تیاری کراتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اسکول کے ٹیچر سے جا کر کے ملتے ہیں، پوچھ تاچھ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں کیسا ہے، کس سبجیکٹ میں کیسا ہے، تفصیل لیتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح دوستو، عزیز و بزرگوں، پردہ نشی خواتین، میں آپ سے بہت ادب سے عرض کروں گا کہ اتنا ہی اہتمام سے آپ اپنے بچے کو مکتب بھی بھیجیں. مکتب کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے اہمیت دینے کی جتنا ہم اسکول کی اہمیت دیتے ہیں. آج کا وقت ایسا نہیں ہے کہ دور دراز علاقے میں جا کر کے علم دین حاصل کرنا پڑے گا. پہلے علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا. ہم میں سے جن بزرگوں کی عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال کی ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، ورنہ ہم بھی قرآن پڑھتے تھے. آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو ہمارے لیے بڑی بدبختی کی بات ہوگی، بد نصیبی کی بات ہوگی، محرومی کی بات ہوگی. آج تو قدم قدم پر قرآن پڑھانے والے موجود ہیں. آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو ان سے جوڑنے کی، اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجنے کی، اپنے بچوں کو اس تعلیم کے ساتھ وابستہ رکھنے کی، ان کے اخلاقیات کو سنوارنے کی. مکتب ہی سے اخلاق بنیں گے، مکتب ہی سے ہمارے بچے بنیں گے، سنوریں گے، ان کے عقائد ٹھیک ہوں گے، ان کے نظریات ٹھیک ہوں گے. اگرچہ کہ وہ بعد میں چل کر کے کسی بھی عہدے پر کیوں نہ پہنچ جائیں، سیاست کے کسی بڑے عہدے پر اور دنیا کے کسی بڑے عہدے پر کیوں نہ پہنچ جائیں، جو تعلیم بنیاد میں دی جاتی ہے وہ آئندہ چل کر کے بھی کام آتی ہے. ابھی کل ایک جلسے میں تھا میں ہنگل میں، وہاں پر بطور مہمان خصوصی کے ایک محترمہ جو غالباً PSI کے عہدے سے اوپر والے تھے، وہ آئے ہوئے تھے اور بچوں کا پروگرام دیکھا. انہوں نے علی پبلک اسکول کا پروگرام چل رہا تھا، پروگرام دیکھا، بہت دیر تک جو ہے کھڑے کھڑے دیکھتے رہے. پھر ان کے اکرام میں کرسی لا کر کے بٹھایا گیا، بیٹھے، آخر تک رہے. آخر میں وہ خود سے آئے، مائک لے کر کے بولنے لگے، اگرچہ کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں لیکن میں نے بچپن میں اردو اسکول سیکھا ہے اور مکتب میں نے پڑھا ہے، میں نمازوں کی پابندی کرتی ہوں اور قرآن سے میرا تعلق ہے، میں قرآن کی تلاوت بلا ناغہ اپنے گھر میں کرتی ہوں. اگرچہ کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، یعنی وہ کہ ظاہری شکل صورت کے اعتبار سے برقعے وغیرہ میں نہیں آئے تھے، اپنے اعتبار سے آئے تھے، لیکن جو اپنے اندر کی محبت تھی انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ میں
نمازوں کا اہتمام کرتی ہوں اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرتی ہوں. تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آگے چل کر کے ماشاءاللہ یہ کسی بھی لائن میں بڑھے اور ضرور بڑھے، لیکن ان کی وابستگی قرآن سے ہونا چاہیے، ان کی وابستگی بنیادی تعلیم سے ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے فرمایا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو جو تعلیم اللہ سے دور کرے گی، اگرچہ کہ بہت آگے بڑھ گئے، لیکن اگر بنیاد ہماری قرآن سے نہ ہو، حدیث سے نہ ہو، تو دوستو عزیز و بزرگوں بہت ادب سے میں عرض کروں گا پردہ نشی خواتین سے کہ اگر ہم نے ان بچوں کو بنیادی تعلیم سے نہیں جوڑا تو اللہ سے جو تعلیم دور کرے گی وہ فتنہ ہے، وبال ہے، مصیبت ہے. ہاں، ان کو بنیاد سے جوڑ کر کے آگے بڑھائیے. وہ کسی بھی عہدے میں جائیں، کسی بھی لائن میں آگے بڑھیں، جتنا چاہے پڑھے، لیکن ہمارے بچے آئندہ چل کر کے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، یہ کوئی نہ کہہ سکے. اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں، دینی اعتبار سے بھی ہیں. مختصر عرض کرتا ہوں، ایک بات اور عرض کرتا ہوں. عام طور پر ہم حریص دنیا ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب کچھ دنیا کا بھی فائدہ ہونا چاہیے. قرآن پڑھیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب حافظ عالم بننے کا، حافظ عالم کی بات تو بات کی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد دنیاوی فائدہ کیا ملے گا، اخروی فائدہ ملے گا، ایک حرف پر اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ تمام اخروی باتیں ہیں. دنیا میں کیا ملے گا؟ ہم چونکہ حریص دنیا ہے، آپ کو میں ایک بات بہت جائزے کے بعد کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک ذمہ داری کے طور پر کہہ رہا ہوں. میں پہلے اپنے طور پر اس پر سرچ کیا، بتاتا تھا، اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم سے اس کی تصدیق ہوئی کہ بحیثیت قوم پورے دنیا میں جو ٹاپ لیول کی دنیا میں آگے بڑھی ہوئی قوم ہے، آگے بڑھی ہوئی مال میں دولت میں، ہم چونکہ دنیا کو دیکھتے ہیں، مال و دولت میں جو پورے طور پر آگے بڑھی ہوئی ہے وہ عرب دنیا ہے. عرب دنیا ہے. ہم نے بڑوں سے سنا وہ بگڑ کر کے بھی جہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، ہم بن کر کے بھی ابھی وہاں تک نہیں پہنچے. ان کے اندر نمازوں کا اہتمام بہت سخت ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ ان کی عجیب وابستگی ہے. اگر جماعت کھڑی ہونے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ بھی ملے گا تو وہ قرآن کی تلاوت کریں گے. ان کی قرآن کے ساتھ عجیب محبت ہے. عربوں کے بعد بحیثیت قوم ایک یونٹی کے طور پر اس ملک کا جائزہ لیں تو پورے ملک میں بحیثیت قوم مالدار اور گجراتی مسلمان ہیں. بحیثیت قوم گجراتی مسلمانوں کا حال آپ سن لیجئے. جتنا وہ قرآن کے ماہر ہیں، ان میں قرآن کا اتنا کوئی ماہر نہیں ہے. جتنا وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں تجوید کے ساتھ، اور اس کے اندر جتنے درجات ہیں، قاری کے حفظ کا ہے، سبعہ کا ہے، عشرہ کا ہے، وہ قراء کے درجات ہیں، جتنا ان کی وابستگی قرآن کے ساتھ ہے کسی اور کا نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ گجرات کا دورہ کیجئے، ان کے مکاتب 2.5 گھنٹے کے چلتے ہیں. کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کا ٹیوشن کا وقت ہے، پڑھائی زیادہ ہے، نہیں، بچہ ضرور 2.5 گھنٹے مکتب میں دے گا اور اسی مکتب سے وہ بچہ ناظرہ مکمل کرے گا. بعض بچے اسی مکتب سے حفظ قرآن مکمل کریں گے. ہمارے کئی سارے دوست علمین کے اندر یہاں پر عالی جناب حاجی جناب ڈاکٹر جمال صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے. ان کے کئی سارے رفقا حافظ تھے جو گجرات میں مکتب میں حافظ بن کر کے آئے تھے. گجرات کے مکتب میں قرآن، حافظ قرآن 2.5 گھنٹے کا مکتب ہونا تو بس ہونا ہے، کوئی اور عذر نہیں ہے. ہمارے بچے کے لیے ٹیوشن کا وقت ہے، پڑھائی زیادہ ہے، کوئی عذر نہیں ہے. پہلے مکتب کی تعلیم مکمل کریں گے، اس کے بعد دوسری تعلیم. تو ہم دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اپنا وقت دیجئے قرآن کے ساتھ. آپ میں سے جو قرآن نہیں جانتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کیجئے قرآن کے ساتھ. اللہ اس کی برکت سے دنیا سے بھی نوازے گا، آخرت میں تو بس نوازنا ہی نوازنا ہے، دنیا سے بھی نوازے گا. اس کے بعد بحیثیت قوم ساحل کے علاقے میں آپ کیرلا کے مسلمانوں کو دیکھیں گے. وہ ایک ماشاءاللہ ان کا ایک مقام، بہت واقعات ہیں، مجھے مختصر عرض یہ کرنا ہے. کیرلا کے بچے، وہاں کا تعلیمی نظام انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ KG سے لے کر PG تک اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں انہوں نے قرآن کی تعلیم کا پورا نظم کیا ہوا ہے.
اگر کہیں پر کوئی امام صاحب نظر نہ آئے تو امام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر ہاتھ لگ جائے اسی کو آگے بڑھا دے اور وہی بہترین انداز میں نماز پڑھا سکے۔ جس پر ہاتھ رکھے اس کو آگے بڑھا دیا جائے، اور وہ ماشاءاللہ اچھے انداز میں قرآن پڑھ کر کے نماز پڑھانے والا ہمارا نوجوان جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، کالج کے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسے انداز میں پڑھیں گے ہم سوچتے رہیں گے کہ انہوں نے قرآن کہاں پڑھا ہے۔ تو کے جی سے لے کر پی جی تک انہوں نے اپنے اسکولوں کا نظام بنایا دینی تعلیم کا۔ تو مختصر عرض یہ کرنا ہے دوستو، عزیز و بزرگوں، ہم اپنی محبت کا اظہار کریں قرآن کے ساتھ اس مکتب کی شکل میں۔ ماشاءاللہ ذمہ داروں نے فکر لی ہے اور دل پر لیا ہے۔ کچھ لوگ جب طے کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسجد کو مثالی بنانا ہے، اپنے محلے کو مثالی بنانا ہے، اپنے علاقے کو مثالی بنانا ہے، کیا یہ اچھا ہو جائے کہ پورے شہر کے لوگ ہمارا مکتب دیکھنے کے لیے آئے، کیا یہ اچھا ہو جائے کہ لوگ دور دراز سے آئے ہمارا مکتب دیکھنے کے لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جیسے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ایسا کہیں آس پاس میں نظام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ہاں ہم نیت کریں گے، ہم طے کریں گے، ہم ایسا عزم کریں گے، تو جب آپ عزم کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، پھر ان کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے۔ بڑے منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑھا کرتے، اس کا کیا ہوا، وہ کیا ہوا، وہ کیسے کیا، وہ کون کیا، نہیں، ہمیں تو بہت آگے بڑھنا ہے، اپنے محلے کو، مسجد کو، علاقے کو، اپنی کالونی کو مثالی بنانا ہے۔ بچہ قرآن کی تعلیم سے جڑا ہوا ہو، ہم نے طے کیا ہے، عزم کیا ہے ہمارے محلے کا کوئی بچہ بچی قرآن کی تعلیم سے نا آشنا نہ ہو، اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے مکتب کو منظم بنائیں گے۔ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، میں یہاں پر پچھلے کئی سال سے آ رہا ہوں تو اس میں روز بروز ترقی دیکھ رہا ہوں، مسجد کی تعمیرات کے اعتبار سے، ڈسپلن کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ جزائے خیر دے تمام ساتھ دینے والوں کو، اس نظام میں تعاون کرنے والوں کو، آگے بڑھانے والوں کو۔ لہذا جتنا ہے الحمدللہ، لیکن اس کو اور اس پر جو ہے بس نہیں ہے، اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اس ادارے میں، اس مکتب میں خوب ترقی عطا فرمائے، یہاں کے مجلس انتظامیہ کو اللہ پاک بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اساتذہ بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، مکتب کے منظم بننے میں ماں باپ کی محنت، انتظامیہ کی محنت، اساتذہ کی محنت۔ جب اساتذہ محنت سے پڑھاتے ہیں تو ہی کچھ کام بنتا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے بشرطے کہ سلیقے سے تراشا جائے، تو تراشنے والا استاد ہوتا ہے، تو جب تراشتے ہیں تو کوئی بچہ بنتا ہے، سنورتا ہے، قرآن اچھے انداز میں پڑھتا ہے، اخلاقیات اس کے بنتے ہیں، ماں باپ کے لیے وہ ایک آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اساتذہ محنت کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ بچے اتنے جمع ہوئے ہیں۔ تو اساتذہ کی محنت کو اللہ پاک قبول فرمائے، یہاں کے انتظامیہ کو قبول فرمائے، آج کے اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا، ماشاءاللہ مولانا نے بہت ساری قیمتی باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں چیئرمین صاحب حاجی فیروز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ علی جناب عبدالحمید کلکرنی صاحب کی گلفوشی اور شال پوشی فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں علی جناب ناداف سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات پیش کریں۔ یہ پروگرام بچوں کا ہدایت پر، شہ نشین پر جلوہ افروز تمام حضرات اور بچوں کے اس جلسے میں حصہ لینے والے مائیں اور بہنیں اور میرے عزیز بھائی اور دوستوں، دراصل ہماری اس کالونی میں کئی دنوں سے مکتب چل رہا ہے، لیکن مسجد کے اندر مکتب کا انعقاد اس ایک سال سے ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ایک سال کے اندر ہم جو ترقی دیکھ رہے ہیں، معصوم بچے، بالکل سفید پوش بچے، اور اس کے علاوہ برقع اوڑھے ہوئے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جو گلی میں آپ اپنی کتابیں، اپنا بستہ لے کر مسجد میں پہنچتی ہیں، تو ماشاءاللہ ہمارے دل خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ لہذا ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آپ تمام لوگوں کے کوآپریشن سے
आप तमाम लोगों के साथ देने की वजह से ये मकतब बिल्कुल कायम हुआ है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये मकतब जैसा आज है इससे भी कहें और आगे बड़े तरक्की की तरफ ये गामजन होगा। इन गुजारिशात के साथ, इन दुआओं के साथ मैं आप तमाम लोगों से जो गुजारिश कर रहा हूँ कि इसी तरह आपका साथ हमें मिलता रहे और ये हमारे कॉलोनी का मकतब इसी तरह से तरक्की करता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम है। इन बच्चों के जो प्रोग्राम्स हैं उनके वालिदैन खुशी से उसको देखने आए रहते हैं, इसलिए मैं मेरी बात को यहीं मुख्तसर ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे बच्चों की उम्रें लंबी करे और इसी तरह से कुरान का शौक़ उनके अंदर बढ़ता चढ़ता रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, इंशाअल्लाह ताला ये बच्चों का जो प्रोग्राम ख़त्म होगा तो फिर इंशाअल्लाह हमारे मस्जिद के इशार के अजान होगी और नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद तमाम ही भाइयों के लिए, तमाम ही बहनों के लिए खाने का नस्ब है। आप तमाम से ही गुजारिश है कि बग़ैर प्रोग्राम के ख़त्म किए कहीं जाने की कोशिश न करें और खाना खाए बगैर भी जाने की कोशिश न करें। जज़ाकल्लाहु खैर, माशाअल्लाह बहुत कीमती बातें बताने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ के उस्ताद, जो मकतब के उस्ताद हैं, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब की गुलफोशी और शॉलपोशी के लिए हमारे आली जनाब इब्राहिम बड़ेगर सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और उनकी गुलफोशी और शॉलपोशी करें। इसके बाद हमारे दूसरे उस्ताद जो हैं हाफिज़ ज़मीर साहब, खुशी के लिए मैं अली जनाब अब्दुल हमीद कुलकर्नी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। तो इसके बाद जो हमारे प्रोग्राम का शेड्यूल रहेगा, यानी बच्चों के जो भी इवेंट्स रहेंगे, उसके लिए मैं हाफिज़ ज़मीर अहमद सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई जारी रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह। यौमा यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल महफूज़। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हियह नारुन हामियह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान शरीफ को हिफ्ज़ याद करने का फ़ायदा। हदीस अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सभी हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ कि तुम दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ते थे। बस तेरा मकाम वही है जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। हदीस अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं है वह वीरानी घर की तरह है।
لہٰذا قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہیے. کم از کم اتنا تو ضروری یاد ہونا چاہیے جس سے نماز صحیح ہو جائے. جزاک اللہ خیر. حدیث ہمارے الدین یسر ترجمہ کی آسان ہے. حدیث نمبر 2 مفتاح الجنت الصلاۃ ترجمہ جنت کی خوشی کا بھی نواز ہے. حدیث نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 3 من وشق فلیس منا ترجمہ جو دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4 السلام قبل الکلام ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 5 علیکم بالصدق ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 6 انما الاعمال بالنیات ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 7 الطہور شطر الایمان ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 8 من انتہب نخبۃ فلیس منا ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 9 الجنت تحت اقدام الامہات ترجمہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 10 اجتنبوا الغضب ترجمہ غصے سے بچو. باتیں سننے کو ملی. اب میں اس کے بعد بلانا چاہوں گا دعائیں کے لیے ماہر کے گروہ کو جایا جائے اور اپنے اپنی دعائیں سنائیں. ماہر دانش الفا ماریہ علی دانیہ روحان یہ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ اوپر آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلا. بسم اللہ میں اللہ کا نام لے شروع کرتا ہوں. ترجمہ شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. ترجمہ شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کے یہاں دعوت کھانے کے بعد کی دعا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی ما سقانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھے الصباحنا و الصباح الملک للہ رب العالمین. ترجمہ: ہم نے اور پوری دنیا نے صبح کی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کسی مسلمان سے ملے تو سلام کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ: تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دودھ پینے کے بعد کی دعا. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ترجمہ: اے اللہ اس میں مجھے برکت اور زیادہ عطا فرما. علم حاصل کرنے کی دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا. ترجمہ: اے اللہ مجھے نفع پہنچانے والا علم عطا فرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بیت الخلا میں جانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ: اللہ کا نام لے کر داخل ہوتی ہوں. اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں، مرد یا عورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ترجمہ: اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتی ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشائی. ماشاءاللہ بہت بچوں نے بہت ہی پیارے انداز میں چھوٹی چھوٹی دعائیں سنی. اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی سے نوازے. ماشاءاللہ ہمیں اس کے بعد بلانا چاہوں گا سورۃ الفیل کی تلاوت کے لیے مصباح روڈ وہ آئے اور سورۃ الفیل سنا کر جائیں. اس کے بعد کلمے والے جو بچے ہیں وہ اسٹیج کے سامنے بیٹھ جائیں. کلمے والے جن بچوں کے کلمے ہیں وہ جو ہے اسٹیج کے سامنے بیٹھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ ایک شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ترجمہ: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ: اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے. کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی قبضے میں تمام بھلائی ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ماشاءاللہ. بہت سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے سامنے بیٹھ جائے شاہ نواز اور اسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ عظیم. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بچے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہنواز سید ہے. آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم الفرقان مکتب سے آئے جو کہ شیخ کالونی میں انور مدنی مسجد چلتا ہے.
کرتا ہے. میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، میں جواب دینے کی انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کیا یہ پوری دنیا کے لوگوں کو تنہا اللہ ہی نے پیدا کیا؟ جی ہاں، اس پوری دنیا کے لوگوں کو تنہا اللہ ہی نے پیدا کیا. کیا یہ دنیا اپنے آپ بنی ہے؟ نہیں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہم زمین، آسمان، چاند، سورج، اونچے اونچے پہاڑ، بڑے بڑے دریا کس نے بنائے؟ آسمان، زمین، چاند، سورج، اونچے اونچے پہاڑ، بڑے بڑے دریا اللہ تعالیٰ نے بنایا. کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں پیدا کیا. کیا اللہ تعالیٰ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. کیا اللہ تعالیٰ کے ماں باپ ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ماں باپ نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بیوی بچے نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری ہے؟ نہیں، وہ تمام رشتے سے پاک ہے. کیا مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کی شکل اور صورت ہے؟ نہیں، وہ شکل اور صورت سے پاک ہے. کیا اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے. ہم ہمارے ماں باپ کو پوری دنیا کے لوگوں کو ہمارے ماں باپ کو پوری دنیا کو روزی کون دیتا ہے؟ ہمیں ہمارے ماں باپ پوری دنیا کی روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. زندگی، موت، عزت اور ذلت کون دیتا ہے؟ زندگی، موت، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے اور ہر ایک بات سنتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر ایک بات سنتا ہے، ہر ایک چیز دیکھتا ہے. ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. جزاک اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 رکعتیں فرض ہیں. 1 فرض، 2 ظہر، 3 عصر، 4 مغرب، 5 عشاء. فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں. 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت فرض. ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں. 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل. عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں. 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض. مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں. 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل. عصر کی نماز عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں. 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل. 3 رکعت واجب وتر، 3 رکعت نفل. 2 رکعت نفل. الرحمن الرحیم. کلماتی نماز تکبیر تحریمہ. نماز کو شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. تسمیع جب رکوع سے اٹھتے ہوئے کہے سمیع اللہ لمن حمدہ. تحمید جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو کہے ربنا لک الحمد. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ماشاءاللہ بہت خوب. اب میں اس کے بعد بلانا چاہوں گا کھانا کھانے کی سنتیں اور پانی پینے کی سنتیں دونوں سنانے کے لیے ہمارا اور سکینہ رو. دونوں بچیوں سے گزارش ہے کہ اوپر آ جائیں. آج میں آپ کو کھانا کھانے کی سنتیں بتا رہی ہوں. کھانا کھانے کی سنتیں 14 ہیں. نمبر 1 دسترخوان بچھانا. نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. نمبر 3 ایک زانوں یا 2 زانوں بیٹھنا. نمبر 4 ٹیک لگا کر نہ کھانا. نمبر 5 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا. نمبر 6 سیدھے ہاتھ سے کھانا. نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 9 بہت زیادہ گرم نہ کھانا. نمبر 10 کھانے میں عیب نہ لگانا. نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا. نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا. نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پینے کے سنتیں. پانی پینے کے 7 سنتیں. نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا. نمبر 2 بیٹھ کر پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 بسم اللہ کہہ کر پینا. نمبر 5 3 سانس میں پینا. نمبر 6 سر ڈھک کر پینا. نمبر 7 پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ بچوں کو ترقی سے نوازے. اب اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا وضو کے فرائض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کے فرائض. وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 5 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کے فرائض. نمبر 1 روزہ ہو تو 3 مرتبہ کلی کرنا. روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا. نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی کا پانی پہنچانا. نمبر 3 پورے بدن پر ایسا پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی بھی جگہ سوکھا نہ رہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ تمام بچوں کی قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدر محترم صدر جلسہ و مہمان خصوصی و معزز سامعین اکرام, آج میں آپ کے سامنے ایمان پر کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے.
آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت اور اس کی برکت۔ کلمہ کیا ہے؟ بھائیوں بزرگوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف چند الفاظ کا نام نہیں، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک انقلاب ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارے دل سے ڈر، لالچ، غرور نکال دیتے ہیں۔ دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مان لیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کلمہ کی طاقت۔ ایک بار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کی بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی بندگی میں لے آتا ہے۔ جس کے دل میں یہ کلمہ بیٹھ جائے وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک نہیں، یہ کلمہ آج تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، وہ عرض کرتا ہے کہ کیسے ٹھہروں؟ حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ یہ کلمہ ہماری پہچان ہے اور یہی ہمارا نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کلمے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ: میں ایمان لائی اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر اچھی اور بری تقدیر ہو تو اللہ سے ہوتی ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ کریم اما بعد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ محترم صدر جلسہ اور مہمان خصوصی و معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
آج میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت پر کچھ الفاظ کہنا چاہتی ہوں۔ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے غم اور پریشانیوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے اور ہمارے دل کو سکون دیتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے۔ نماز شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ نماز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی نماز کی طرف بلائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بشکل رنگ و گل بس حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامتا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا جوانی نے، پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء حسنی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الفتاح العلیم القافز الباسط القافر القافز الرافع المعیز المذل السمیع البصیر العدل اللطیف القبیر الحلیم. ماشاء اللہ بہت بچوں نے بہت ہی پیارے انداز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. میں مانا کہ جنت بہت ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے چھوڑ ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے. کون سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. سمندر زمانے میں دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن آپ کہاں جا رہی ہو؟ بہن ہم مکتب کو جا رہے ہیں. آپ کا مکتب کہاں ہے؟ ہمارا مکتب شیخ کالونی میں الوہاب مدنی مسجد میں چلتا ہے. آپ کے مکتب کا نام کیا ہے؟ ہمارے مکتب کا نام الفرقان مکتب ہے. آپ کے مکتب میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمارے مکتب میں نورانی قاعدہ، قرآن شریف، حدیثیں، دعائیں، سنتیں، نماز کا طریقہ اور نبی کی سیرت بھی سکھائی جاتی ہے. اچھا، کیا آپ کو نبی کی سیرت بھی سکھائی جاتی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ سکھائی جاتی ہیں. کیا میں آپ سے نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ آپ جواب دے پاؤ گی؟ جی ہاں انشاءاللہ میں دے پاؤں گی. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ ہمارے نبی کے دادا نے رکھا. محمد کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ والد کا نام عبداللہ ہے. ہمارے نبی کے والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام آمینہ ہے. ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ دادا کا نام عبد المطلب ہے. ہمارے نبی کے دادی کا نام کیا ہے؟ دادی کا نام فاطمہ ہے. ہمارے نبی کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہمارے نبی کے کوئی بھائی بہن نہیں ہیں، اب اکیلے ہیں، یتیم پیدا ہوئے. ہمارے نبی کے کتنے چاچا اور پھوپھیاں ہیں؟ 9 چاچا اور 6 پھوپھیاں ہیں. بہن عائشہ آپ بھی کچھ سوالات کریے ان سے. والد کے انتقال کے وقت ہمارے نبی کی عمر کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اب تک حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ ماں کے پیٹ میں تھے. والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی کی عمر کیا تھی؟ 6 سال کی تھی. والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے کی. آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال کب ہوا؟ جب ہمارے نبی کی عمر 8 سال کی تھی. دادا کا انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے چاچا ابو طالب نے کی. چاچا ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ نبوت کے 10ویں سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنی شادیاں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 عورتوں سے نکاح فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویوں کے نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ. جزاک اللہ خیر. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة العادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لعنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أن ربهم بهم يومئذ لخبير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلها كعصف مأكول. مزید میں داخل ہونے کی دعا. اللہم مفتح لی ابواب برحمتک. ترجمہ: یا اللہ تم میرے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے. مزید سے نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلی. ترجمہ: یا اللہ میں تم سے تیرا فضل کا سوال کرتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم سورة كافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الرحمن الرحيم سورة نصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترم صدر جلسہ و مہمان خصوصی و محترم حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے علم کی فضیلت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی. محترم بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو خدا کی پہچان کراتا ہے۔ علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ علم ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں، علم سے انسان کے اعمال صحیح اور قبول ہوتے ہیں۔ عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو اس کے انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ फर्स्ट प्राइज है चॉकलेट है, खतीजावर फर्स्ट प्राइज है। सेकंड पुकारो, नेक्स्ट दोनों पुकारो, नहीं दोनों फर्स्ट पुकारो। खतीजा सेकंड क्लास से जो पास हुआ है वो है अब्दुल अहद कादरी। ये फर्स्ट प्राइज नहीं, ये फर्स्ट प्राइज। अब्दुल अहद कादरी। कल जो बच्ची थर्ड क्लास से पास हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड गया को देके राजनालकर, अरिशिया राजनालकर स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। और देखो कितने प्राइज आ रहे हैं। सैयद है, ठीक थर्ड नंबर है ना अब्दुल अहद कादरी, कौन सेकंड नंबर। हाँ हाँ फर्स्ट प्राइज सेकंड नंबर। नाम बोलिए। अर्शिया अर्शिया, सेकंड का नाम है अब्दुल कादरी, अब्दुल अहद कादरी। अब्दुल अहद कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थर्ड प्राइज अर्शिया राजनालकर। वो बच्चे को दीजिए माशाअल्लाह। थर्ड प्राइज, थर्ड प्राइज। ये तरतीब ऐसा इसको ऐसा सर्टिफिकेट सामने। उसके बाद जो है जो सुबह की बैच की क्लास के अंदर उसमें भी माशाअल्लाह 3 बच्चे आए हैं। फर्स्ट क्लास से जो पास हुई है बच्ची अव्वल नंबर से समरीन सैयद, सर्टिफिकेट समझ सही है। फर्स्ट नंबर समरीन सैयद। हकीम और मिनसू सर, ये हाजी मुजावर सर और नदार कितना? सर से गुजारिश सर, ये है लो, कि ऊपर बुक, स्टेज के ये है, ऊपर तशरीफ कितना? ले आए और बच्चों को इनाम तकसीम करें। चलो सेकंड प्राइज। हमारा सैलूट। थर्ड प्राइज हमारा हमारा सैलूट। हमारा सालोड दो दो ऑफिसर से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर आए और बच्चों को तकसीम करें। मैं शाहजहां मुन्ना सर से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और बच्चों को इनामात तकसीम करें। सर आपसे रिक्वेस्ट है हसन राजनालकर, हसन राजनालकर सेकंड प्राइज। सेकंड प्राइज बुक राजनालकर बुक देखो। और 16 नंबर जो बच्ची पास हुई है उसका नाम सिद्रा अत्तार। ये बच्ची स्टेज के ऊपर है, सिद्रा अत्तार। हाँ राजनालकर। हाँ लो सेकंड नंबर है हसन। हाँ नहीं ये बच्चा हेलो वहाँ देखो सामने बेटा। अब इसके बाद जो है अब ये तो हो गए जो ऐसा चल। आहिस्ता आहिस्ता जाओ एक चल। एक करके सारे ऊपर किधर है बेटा? निकल आओ। बढ़िया, पीछे चलो तुम भी।
चलो इधर लो, यहाँ ले, ये लो, चलो नीचे चलो। बच्चे उतरने के लिए लगातार और पीछे लड़कियां तू चल तो उन्हें देते हैं। चलो एक करके चलो रियाज भाई यहाँ दो जने आओ जरा बच्चा बच्चे नहीं मगर सबको इनाम है माशाल्लाह। ये इधर सब सामने भेजो, इधर जाओ, इधर जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इधर जा बेटा, इधर जा, इधर यहाँ जा, यहाँ इधर लो, इधर बेटा, हाँ जाओ, हाँ तेरा भाई, अले इधर आओ, इधर आगे आओ, ले बेटा, उधर जाओ, उधर उसका तो वहाँ भेजो इन बच्चों को, इधर ही जाओ, तुम्हें दोनों जने आओ, इधर आओ, इधर, हेलो भाई, हेलो उतारो बच्चे, गद्दल कर लेगा पानी हेलो सर हेलो सर यहाँ लो, इधर लो, जाओ, यहाँ उतारो, पालिश जो मुझे ले मान हेलो चाचा, हाँ देखो, हाँ चलो 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 बेटा, चलो बेटा, हाँ चाचा, तीन है सर, हेलो चलो नीचे चलो, हेलो सर, हेलो ले बेटा, ले जल्दी ले, चलो बेटे, चलो नीचे चलो, माइक देंगे ना बोलने का की दुआ के साथ ये प्रोग्राम खत्म होगा, फिर उसके बाद अजान होगी। मर्द हजरात मस्जिद में जाएं, वजू बना लेकर नमाज की तैयारी कर लें उस वक्त दुआ के बाद। और हमारी माँ बहनें जो बैठी हुई हैं, इनके लिए खाने का निजाम है, वो यहाँ पर वहीं बैठे रहे और वहीं पर खाने का इंतजाम हो जाएगा आपका। और मर्द हजरात नमाज से फारिग होने के बाद खाने का इंतजाम उनके लिए है। अब मैं हमारे कॉलोनी के हमारी जमात के चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ, फैरोज मोदी साहब से, कि वो आए और हमारे मकतब में पढ़ाने वाले जो हजरात हैं, असातिज़ा इकराम, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे मौलाना मोहम्मद रफीक साहब की उनको एक तोहफा, जो कपड़ों का तोहफा है, वो दिया जा रहा है, तो वो खुशी के साथ इस तोहफे को कबूल फरमा लेंगे। फैरोज मोदी साहब जो चेयरमैन है हमारे कमेटी के, वो मौलाना मोहम्मद रफीक साहब की खिदमत में एक जोड़ा पेश कर रहे हैं, उसको कबूल फरमा लें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे छोटे हाफिज साहब से गुजारिश करता हूँ, जमीर साहब से,
کہ وہ بھی ان کی بھی خدمت میں ایک تحفہ کپڑوں کا پیش کیا جا رہا ہے, جوڑا کیا جا رہا ہے, اور اسے گزارش ہے کہ اس کو قبول فرما لیں. اچھا ہاں میں سمجھا کہ ابھی رہ گیا جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ آج کے اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما, آئے ہوئے تمام سامعین حاضرین کو قبول فرما. اے اللہ ان طلباء طالبات کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ دلی محبت نصیب فرما, قرآن کی تعلیم کے ساتھ دلی محبت نصیب فرما, قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما. اے اللہ اس مکتب کو خوب پروان چڑھنے کی توفیق عنایت فرما. اس میں جنہوں نے جس لائن کا تعاون کیا ہے, ساتھ دیا ہے, سب کو قبول فرما. اے اللہ اس مکتب کو, اس علاقے کو, اس محلے کو مثالی محلہ بنانے کی توفیق عنایت فرما. یہاں کے نوجوانوں کو قبول فرما, یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما, یہاں کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما, یہاں کے مستورات کو قبول فرما. دین کی عالی مبارک محنت کے لیے ہم تمام کو قبول فرما. اس اجلاس میں جنہوں نے جس لین کا تعاون کیا ہے, دامے درمے قدمے سخنے, سب کے تعاون کرنے کو قبول فرما, ساتھ دینے کو قبول فرما. اے اللہ آج کے اس اجلاس میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے, اے اللہ ان کی زندگی کے اندر تمام خیر و برکت نازل فرما. اے اللہ اچھے اخلاق کے حامل بنا, اچھے صفات کے حامل بنا. اے اللہ ہماری آنے والی نسل کو, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ماں باپ اے اللہ اپنے بچوں کے تعلق سے کافی فکر مند ہوتے ہیں, اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کے ذریعے سے ہمیں خوشی و راحت پہنچے, ایسے اسباب مہیا فرما. ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. ನನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಪುಟ್ಟಿ. ಪಾಪಾ ಇದು ಹಲ್ದಿಗಲ್ವೇ? ಇದು ಮೆಹಂದಿ. ಇದು ಅದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? For me? Sultan Diamonds and Gold. Your life, your moments. Treasure the golden moments of your life.